بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کشمیر ٹوڈے کی یہ ایک خصوصی نشست ہے جس میں ہم بات کریں گے شہدائے جموں کے حوالے سے. شہدائے جموں جسے ایک وقت تک ہندوستان بالکل ایسے انکار کرتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ کس طرح ہندوستان نے اپنی بربریت اس وقت آر ایس ایس کے ذریعے، انڈین فوج کے ذریعے، ڈوگرا کی فوج کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر، جموں کے مسلمانوں کے اوپر ڈھائی، جس کے نتیجے میں 2.5 سے 3 لاکھ کشمیری مسلمان وہ لقمہ اجل بن گئے، انہیں شہید کیا گیا، اور اس سے ڈبل تعداد 6 سے 7 لاکھ کشمیریوں کو جموں کا علاقہ چھوڑنا پڑا. یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا؟ کیا اس سب کچھ کو ہم ایک ایسے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہندوستان کی اس کے اندر انوالومنٹ تھی نہیں؟ لیکن جیسے جیسے فیکٹ سامنے آ رہے ہیں تو ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ ہندوستان مکمل طور کے اوپر اس کے اندر انوالو تھا. 27 اکتوبر کو فوجیں اتارنے کا ایک مقصد جہاں پر وہ دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے ذریعے ہم نے فوج اتاری، جو بعد میں پتہ چلا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی جعلی ہے، اس کے ذریعے انہوں نے قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی. دوسرا مسلمانوں کا قتل عام کرنا تھا. وہ فوجی نہیں، وہ مرسنریز تھے جو مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے آئے تھے، جس کی ہمیں واضح طور پہ جو اگزامپل ملتی ہے وہ جموں کے اندر جو میسیکر ہوا، وہ تقریباً 150 کے قریب جو گاؤں ہیں مسلمانوں کے جموں کے اندر، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اس میں کتنی بچیاں شہید ہوئیں، ان کی عصمتیں لٹیں، کتنے بچے شہید ہوئے، کتنے بزرگ شہید ہوئے، اس کا جو ڈیٹا ہے وہ خود انٹرنیشنل اخبارات سامنے آ کر بتا رہے ہیں. سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، 78-80 برس بیت گئے ہیں، ہندوستان آج تک اسے کیفر کردار تک کہیں کیوں نہیں لایا گیا؟ آج تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاور سینٹر اس پر کیوں خاموش ہیں؟ جموں میسیکر اگر یہی کچھ ویسٹ کے اندر ہوا ہوتا، کیا اسے ایسے ہی بھلا دیا جاتا جیسے کہ اتنے بڑے سانحے کو دنیا نے بظاہر بھلا دیا ہے؟ اور کیونکہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ان موضوعات کے اوپر اور ان ڈائمنشنز کے اوپر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس سانحے کے اندر بچ گئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے، ان کا احوال بھی آپ کو بتائیں گے. مہمانوں سے سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سید گلشن احمد صاحب نے. آپ سینئر حریت رہنما ہیں، حریت کی یہاں پہ ترجمانی کر رہے ہیں. اور مدثر حسین راجپوت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر حسن فاروق مشفانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. اور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بڑی بے باک آواز ہیں اور انڈین فالٹ لائنز کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. یوم شہدائے جموں، انسانیت کے قاتل ہندوستان کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کا دن. نومبر 1947 کو جموں و کشمیر میں ہندوستان کی ریاستی سرپرستی میں ظلم و بربریت کا سیاہ باب رقم کیا گیا. ہندوستان کے ریاستی درندوں نے جموں میں 123 سے زائد مسلمانوں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے. جموں کے مسلمانوں کا خون جس سفاکی سے بہایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. ظلم اس قدر تھا کہ ہندوستان کے سفاک حکمرانوں کے نزدیک جموں میں مسلمان ہونا اور پاکستان سے الحاق جرم بن گیا تھا. ہر طرف گولیوں کی بوچھاڑ تھی، تلواروں کے ہولناک حملوں اور خواتین سمیت بچوں اور بڑوں کی چیخ و پکار سے مقبوضہ وادی کشمیر گونج اٹھی تھی. جابر حکمرانوں نے ایسی سیاہ تاریخ رقم کی کہ انسانیت بھی شرما کر رہ گئی. ہندوستان کی سفاکیت، قتل و غارت اور ریاستی دہشت گردی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ کے اوراق ہمیشہ کے لیے خون سے رنگ دیے. اس قتل عام کا مقصد جموں و کشمیر کی مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدلنا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کی تحریک کو کچلنا تھا. ناجائز قابض ہندوستان ظلم و بربریت کے باوجود کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبا سکا.
ہندوستان کے خلاف اور آزادی کی حق میں نعرے آج بھی مقبوضہ کشمیر کی وادی میں گونج رہے ہیں۔ کشمیری اس امید پر ہے کہ شہداء کے لہو سے پروان چڑھنے والی تاریخی جدوجہد ایک دن ضرور آزادی کا سورج طلوع کرے گی۔ اب کچھ سروائیورز ہیں جموں میسیکر کے، ان کی شارٹس آپ کو دکھاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ I am one of the very few survivors of that Holocaust. We all were taken to sit in the trucks and the buses and all that. And I, being very young, I was sitting in the lap of my mother. One side was a thick jungle full of bushes. And where there the Hindus and the other were hiding themselves. And they all of a sudden, when the buses stopped, they all of a sudden came out of those bushes, and they came out with their swords and with their knives and with their guns and I don't know what not. And they started rampage of killing people. There was blood all over. That's one thing which I can't stand in my life now. 6 नवंबर को जो लोग ट्रकों में बैठने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी की खात्मा कर दिया था। शहर से 3 मील दूर जंगल में लेकर और उनकी टिक्का बोटी की गई। बड़ा जुल्म हुआ जम्मू वालों के साथ, बड़ा नाकाबिले बयान में कह सकता हूँ। मैं क्या बेटा मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं बाबा की याद बयान करता सब्र खो देता हूँ। 1947 में जम्मू के मुसलमानों पर हिंदुओं के हाथों जो जुल्म हुआ या जेनोसाइड हुआ, वो गदर के बाद सबसे बड़ा जेनोसाइड था। पाकिस्तान ले जाने के बहाने इनको ट्रकों पर बसों पर सवार किया गया और आगे जाकर मावा के जंगलों में मोड़ दिया गया, जहाँ पहले सेना के गुंडे और पटियाला के फौजी मौजूद थे जिन्होंने इनको कत्लेआम कर दिया। हरी सिंह की बीवी तारा देवी की निगरानी में ये सब कुछ हुआ। और तो और हुआ, लोगों ने अपनी असमतें बचाने के लिए जम्मू के एक बड़े आदमी ने, बाइज्जत आदमी ने अपनी 3 बेटियों को ज़बह कर दिया कि भाई मेरी बेटियों की बेरुखी ना हो हिंदुओं के हाथों। और जब ज़बह हो गई तो उसके खून से उसने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अपने सर्वाइवर्स की शॉर्ट्स मुलाहिजा की, कितनी दुख और दर्द बड़ी ये कहानी है, ये मामला है। सैयद गुलशन साहब, सबसे पहले मैं आपको शामिल करूँगा, कितना बड़ा सानिया है जम्मू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर साहब, तारीख़ का मुताला किया जाए, कलील मुद्दत में लाखों लोगों का कत्लेआम, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हिंदुस्तान ने और महाराजा हरी सिंह ने ताकत और नशे के बलबूते पे जम्मू के मुसलमानों का कत्लेआम किया। लूट खसूट, असमत दरी, दीगर बदतरीन वारदातें वहाँ शुरू की गई। बोरिक अलेक्जेंडर लिखते हैं कि जम्मू के मुसलमानों ने पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत की पादाश में अपने रिश्तेदार, अपनी औलाद, अपने जज्बात, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ये कोई फ़िरका वाराना तशद्दुद नहीं था, बल्कि ये एक मनसूबाबंद साजिश थी जिसका सिर्फ़ एक मकसद था कि जम्मू के मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में तब्दील किया जाए। अब इसकी संगीनी का जायज़ा लें, आप इसकी संगीनी की तरफ देख लें। इस जेनोसाइड से कबल ही जम्मू के अंदर जितने भी पुलिस सरबराहान थे, उन्हें या तो जबरी छुट्टियों पे भेज दिया गया या उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। जम्मू कैंट में एक मुसलमान ब्रिगेडियर को तब्दील करके वहाँ पे एक डोगरा ब्रिगेडियर को लाया गया। उसके बाद पटियाला से सिख जत्थों, बलवाइयों, आरएसएस के हिंदुत्व गुंडों को जम्मू में दाखिल किया गया। तो उन्होंने जम्मू में दाखिल होते ही तशद्दुद की ऐसी वारदातें की जिसमें उन्हें न सिर्फ जलाओ घेराव, बल्कि उन्होंने मुसलमान ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक किया कि जो शायद नाकाबिले बयान है। शेख अब्दुल्ला आतिश चिनार में लिखते हैं, चूँकि वो शेख अब्दुल्ला हिंदुस्तान का ही बाद में कल्प्रिट बना है,
اعلانات کروائے گئے کہ جن لوگوں نے پاکستان جانا ہے وہ جموں کی پولیس لائنز میں جمع ہو، جس کی گواہی جس بندے کا بھی آپ نے شارٹ دکھایا نور محمد کا، جی پورا آپ ان کو دیکھ لیتے، پورا سن لیتے. یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 11 سال کی تھی، مہاراجہ ہری سنگھ نے دھوکے سے ہمیں جموں کی پولیس لائنز میں بلایا، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. جوان بچوں کو اٹھا کے ہندو لے جاتے تھے. میری 2 بہنیں تھیں، ہم نے ان بہنوں کو بچانے کے لیے ان کے سر کے دوپٹوں کو پگڑیاں بنائی تاکہ وہ لڑکے دکھائیں دے، اور ہم جموں کی اس پولیس لائنز میں پہنچ گئے. مسلمانوں کو ہندو جتھے اور بلوائی، سکھ بلوائی کاٹ رہے تھے جو جدھر ہاتھ میں لگتا ہے. نور محمد کہتے ہیں ہمارا گناہ کیا تھا؟ گناہ یہ تھا کہ جموں کے مسلمان بچے سکول جاتے تھے یا سکول سے گھر آتے تھے یا شام کو جموں کی گلی محلوں میں پھرتے تھے. ان کا نعرہ ہوتا تھا پاکستان بنائیں گے، پاکستان لے کر رہیں گے اور ہم پاکستان بنائیں گے. نور محمد لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہے گا پاکستان. ٹھیک. اب 5 تاریخ بقول نور محمد لوگوں کو ٹرکوں میں سوار کر دیا گیا، شام کو ٹرکیں واپس آ گئی. پتہ نہیں جن لوگوں کو صبح لے گئے وہ کہاں گئے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اسٹیڈیمز کے اندر اور پولیس لائنز کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم آپ کو سیالکوٹ کے ذریعے پاکستان بھیجنا چاہتے تھے. اعلان کرائے گئے تھے، ڈوگرا فوج نے اس چیز کے اعلان کرائے تھے. اب جب ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو پاکستان لے جائیں گے، وہ آ گئے. انہوں نے جب ان کو ٹرکوں میں سوار کیا، شام کو وہ گاڑیاں واپس آ گئیں. نہیں پتا وہ عوام کدھر گئی. 6 تاریخ کو یہی مشق پھر دہرائی گئی. 5 تاریخ کو چونکہ ماوا کے مقام پر یہ قتل عام کیا گیا تھا، اور 6 تاریخ کو ستواری کے جگہ مقام پہ یہ قتل عام کیا تھا. نور محمد کہتے ہیں کہ 6 تاریخ کی شام کو 2 جموں کے لڑکے جموں پولیس لائنز میں اور اسٹیڈیم میں داخل ہوئے اور چیخنے چلانے لگے کہ کل جو ٹرکوں پہ سوار ہو گئے تھے سب مار دیے گئے، اور آج جن کو بھیجا گیا تھا وہ بھی سب مار دیے گئے تھے. کوہرام مچ گیا پولیس لائنز میں، اور جب کوہرام مچ گیا تو کچھ کسی کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں گے. تو اس وقت ہمیں یہ اندازہ لگا کہ ہمیں یہاں جمع کرنے کا مقصد پاکستان بھیجنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہاں جمع کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں یہاں قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ یہ پورا پرسپیکٹو بیان کیا کہ کیا اصل میں کیا ہوا تھا اور کس طرح سے کیا گیا تھا. مدثر صاحب، میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا. ڈو یو تھنک کہ جو ہندوستان کا کلیم ہے کہ جی ایسا کچھ ہوا نہیں شروع میں، بعد میں انہوں نے کہا جی لوگ تھے اور یہ نان سٹیٹ ایکٹرز تھے، پہلے تو ذرا اس کو کلیئر کر لیں کہ یہ واقعی اتنی بڑی تعداد میں نان سٹیٹ ایکٹرز کہیں سے آ سکتے ہیں، اور کیا ہندوستان کی ریاست کی انوالومنٹ کے بغیر اتنا بڑا میسیکر جو ہے اس کو سٹیج کیا جا سکتا تھا؟ یہ جو بھارت اس حوالے سے اپنا بیانیہ جاری کرتا ہے کہ جی یہ نان سٹیٹ ایکٹرز تھے یا کوئی دوسرے لوگ تھے یا اس کی تعداد کم تھی، یہ ٹوٹل جھوٹ پہ مبنی ہے. آپ تھوڑی سی ٹائمنگ کو جج کر لیں کہ پہلے الحاق پاکستان کی، اب دیکھیں اس وقت قرارداد ہوئی، کشمیریوں نے کہا، اظہار کیا، پتہ چل گیا کہ کشمیری تو جانا ہی پاکستان کے جولائی ساتھ 1947. تو اس کے بعد ٹائم اسی سال، یہ 1947 کا سال بڑا جو ہے دردناک سا گزرا ہے مقبوضہ کشمیر. اس میں خوشی بھی تھی کہ پاکستان بن گیا، لیکن دکھ یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہوا. بالکل. پھر 1947 میں جب پاکستان ہندوستان بنے تو اس وقت وہ ان کی خواہشات کے مطابق پورا نہیں ہوا. پھر ٹائمنگ آپ دیکھیں یہ پری پلان ہوگا، مطلب اس میں کوئی یہ نہیں کہتے کہ جی اچانک کچھ ہوا اور پھر ہمارے کچھ لوگ تھے ان کے جذبہ یا ایسی کوئی کہانی جو سناتے ہیں بھارت، تو یہ جھوٹ پہ مبنی. 27 اکتوبر کو فورسز بھیجی، صرف 9 دنوں کے بعد یہ واقعات ہوئے. تو اس بات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فورسز کا آنا اور اس کے بعد اتنے بڑے پیمانے پہ قتل عام ہونا، اور جیسے کہ گلشن صاحب نے ذکر کیا، یہ تاریخی پس منظر ہے، یہ بتایا
کہ انہوں نے دھوکے سے بلایا، اور یہ دھوکے دینے کی عادت کوئی آج کی نہیں، یہ بہت پرانی عادت ہے بھارت کی اور ہندوتوا نظریے کی. یہ ہمیشہ ہندوتوا جو نظریہ ہے یہ کافی پرانا ہے، اور اسی طرح کے دھوکے دے کر بلواتے ہیں اور مظالم ڈھاتے ہیں. اور یہی وجہ تھی وہ جو 27 اکتوبر کو فورسز آئیں اور 6 نومبر کو یہ واقعہ ہوا، یہی چیز آج بھی کر رہا ہے بھارت. یہی چیز وہی کہہ رہا ہے کہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کریں، قتل عام کریں، مسلمانوں کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کریں. جموں میں بھی اس طرح کے واقعات جیسے 6 نومبر کو ہوئے، اور آج وہ پورے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس طرح کے واقعات کر رہا ہے. اور یہ وہی پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید آبادی کے تناسب تبدیل ہو جائے گا، قتل عام کر کے لوگ ختم کر دیں گے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال بینگ اے جرنلسٹ میں ضرور عالمی دنیا سے، پوری دنیا سے پوچھنا چاہیے. اس وقت اقوام متحدہ بنی تھی، اس کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا اس وقت بنے ہوئے، اس کو اس حوالے سے فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے تھا. آج بھی اگر یہ واقعات اتنے سال گزر کے اظہار ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، بات کریں، گواہ بات کریں، فیکٹ سامنے آ گئے، گواہیاں دے رہے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں، حقائق بتا رہے ہیں. تو اب اس چیز پہ بھارت کو ظاہری بات ہے شرمندگی کا سامنا ہے. بھارت کا بیانیہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے. تو اقوام متحدہ کے اندر جو 18 قراردادیں موجود ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس پر ذرا ہم آتے ہیں. میں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا، پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اتنی بھاری قیمت جو کشمیریوں کو چکانا پڑی، کیا وہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے پاکستان سے غیر مشروط وابستگی، محبت، عقیدت اور عشق کا اظہار کیا؟ یہ ایک بہت بڑی قیمت تھی جو کشمیریوں کو اس وقت یعنی پاکستان کے بننے سے ہی چکانا پڑی، اور آج تک کشمیری چکا رہے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا، اگر ہم اس کے اوپر فردر بات کر لیں، اس وقت کے جموں میں اور آج کے جموں میں کیا فرق ہے؟ ہندوستان نے 60-40 اچیو کر لیا، 60% جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت ہندو ہیں اور 40% مسلمز ہیں، ہندو اور سکھ، اور 40% مسلمز ہیں. کیا ہندوستان وہاں پہ اچیو کر چکا ہے 70-80 ایئرس کی اپنی کاروائیوں سے؟ یور ٹیک آن اٹ آن دیز ٹو ایسپیکٹس جو میں نے کوشچن میں رکھے. دیکھیں، یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز جو ہے وہ میساکار تھا. ایک تو یہ کہ یہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہجرت کر رہے تھے، اور جس طرح ایسا ہوتا ہے کہ ریزینٹمنٹ جو ہے مومنٹیرلی پیدا ہو جاتی ہے دو ریلیجنز کے درمیان. تو اس کے تو پروف اب موجود ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز تھا. اس کے لیے باقاعدہ آپریٹس بنایا گیا تھا، اس کے لیے باقاعدہ میکنزم تھا، اور لوگوں کو لور کیا گیا تھا. کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے الحاق کا کھلم کھلا اعلان کیا تھا. ان کو اس بات کی سزا بہرحال دی گئی، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے جو ہے وہ پاکستان چلے. ہاں، یہ خطہ پاکستان کا حصہ بنے گا. صحیح ہے، بالکل. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہماری سرزمین ہے اور جس سے وہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ آج تک وہ اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں تھا کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کریں گے اور کہیں چلے جائیں گے. تو وہ وہاں سے بھی جہاں سے ان کو قتل و غارت ہو رہا تھا وہ ایگری بھی کیے تھے، تو وہ علاقے سے تھوڑا سا اپنے ہی علاقے میں تھوڑا سا ڈسپرس ہونا چاہ رہے تھے. وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ ہمیں ٹرکوں میں بھر کے آپ پنجاب یا بلوچستان یا سندھ چھوڑ کے آ جائیں. کشمیری کشمیر میں ہی رہنا چاہتے تھے. اور اس کے بعد اس بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ان کو کمیوٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس میں اسٹیٹ انوالو نہیں ہے، تو اسٹیٹ مشینری انوالو نہیں ہے. اس پہ تو خیر بہت جو ہے وہ لکھا بھی جا چکا ہے، اس پہ بہت بات بھی ہو چکی ہے، اور یہ کتنے ہپوکریٹ ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں. اس پہ ایک جی بی سنگھ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے گاندھی انڈر کراس ایگزامینیشن. پڑھنے والی کتاب ہے. میں تو کہتی ہوں ہر بندے کو پڑھنی چاہیے کہ جس جگہ کو، جس ریاست کو بنانے والا جو ہے وہ فنڈامنٹلی جھوٹا ہو، اپنی لائف کے بارے میں جھوٹ بولے، اپنی آئیڈیالوجی کے بارے میں جھوٹ بولے، اپنے نظریات کے بارے میں جھوٹ بولے، وہ کس طرح سے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھ سکتا ہے جس کے اندر جو ہے آپ کو جو سٹیٹ کے پلرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم نظر آ سکتے ہیں. وہ انہیریٹلی جو ہے وہ ایک ریسسٹ آدمی تھا. اور وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں جہاں وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے کالوں کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک دیکھا تو میرے اندر کا ایک میری آتما جاگ گئی اور میں یہاں پہ لوگوں کی آزادی کے لیے آ گیا. اس کو ڈی بنک اتنا سسٹمیٹیکلی اور اکیڈیمکلی کیا ہے کہ وہ وہاں پہ کالوں کے خلاف گوروں کی فوج کے اندر بھرتی ہو گیا تھا. اسے اتنا ریسسٹ آدمی ہے.
اور اس کی ریسزم جو ہے وہ ہندوتوا اور برہمنیکل ٹریڈیشن پہ ہے. تو ایک ملک جس کی بنیادوں، جس کی جڑوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم چوزن ہیں اور یہ جگہ ہمیں دی گئی ہے، بخشی گئی ہے، ہماری ملکیت ہے، اس جگہ کے اوپر آپ خیر کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میساکار سے لے کر پھر کتنے ہی میساکار گزرے، کتنے ہی مظالم گزرے اور کتنی ہی جانوں کا نذرانہ دیا گیا. نہ تو عالمی دنیا جو ہے اس کو شرم اور لحاظ اس چیز پہ آ رہی ہے کہ ہم کب تک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے، کب تک ہم یہ تماشا جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے. اور نہ ہی وہ جو برہمنیکل ہندوتا کے ماننے والے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ رحم جو ہے وہ کسی قسم کا آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ہی بیس اس پہ کرتی ہے کہ ہم نے اس دھرتی کو پاک کرنا ہے، اور اس دھرتی کو پاک کرنے کا جو یہ اتنا ناپاک منصوبہ ہوتا ہے یہ بہت بلڈی ہوتا ہے، اس میں بلڈ شیڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں ایک انسان جو ہے وہ سائیکوپیتھک حیوان بن جاتا ہے. اور صحیح. یہی آپ کو ان کے ڈاکٹر صاحب نیریٹو اگر میں ہم اس کو ذرا فاسٹ فارورڈ کریں تو تھوڑا ذرا بتائیے گا کہ مقصد تو یہ تھا نا کہ جموں میں اگر ہم آبادی کے تناسب کو چینج کر لیں گے تو اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. کر لیا انہوں نے، وہاں سے مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا. آج جو پاکستان کے اندر مقیم ہے 35 سے 25 لاکھ جو کشمیری ہیں، جن کو مقیم کشمیری کہا جاتا ہے، ان کی جو تیسری چوتھی نسل ہے وہ بیسیکلی انہوں نے اسی وقت مائیگریٹ کیا تھا اور زیادہ تر تعداد جموں کی ہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ مقاصد تو یہ تھا کہ جی اس علاقے پہ ہمارا مکمل قبضہ ہو جائے گا، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو اپنا سی ایم نہیں لا سکے وہاں سے، جو یہ ابھی نام نہاد الیکشنز ہوئے ہیں تو یہ تو اتنے دعوے کر رہے تھے، کس حد تک ناکام ہوئے ہیں یہ ان 80 سالوں میں کام کر کے. یہ لینڈ گریب کے ساتھ بہت شدید، یاسر صاحب آپ بہت اچھی بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ نفرت ہے، انٹرنل نفرت ہے ایک مذہب کے ساتھ اور ایک مذہب کے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ کشمیریوں کے ساتھ. وہ نفرت میں جو پھر آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس نفرت میں ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دوں اور ان کی لینڈ بھی گریب کر دوں. وہ انڈیجنس لوگ ہیں وہاں کے، امن پسند وہاں رہنے والے، نہ وہ جگہ چھوڑنے پہ تیار ہیں اور نہ ہی وہ آپ کے مظالم کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہیں. آپ مظالم کر کے نہیں تھکتے ہیں اور وہ جو ہیں اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. آپ نے ایک ہی دفعہ انہیں ٹریپ کر لیا نا، دھوکے سے ٹرکوں میں بٹھا لیا، اور آپ دوبارہ بٹھانے میں کامیاب ہو پائے. آپ نے ان کی ایک ایک نسل جو ہے وہ آپ نے اس کو ختم کیا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ڈسپیئر ہیں، کتنی ہاف ویڈوز ہیں بھری جوانی میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے ہم ویڈو ہیں یا نہیں ہیں. کتنے کوگنیٹو جو ہے وہاں پہ پرابلم ہے بچوں کے اندر. کتنی پوری کی پوری 2 نسلیں جو ہیں وہ ایک سائیکولوجیکل ٹراما کے اندر، ایک اوپن ایئر جیل کے اندر رہ رہی ہیں. آپ ان کی جگہ پہ قبضہ کر پائے یا نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ جس جگہ کے، جس دھرتی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہونے کی طرف آ جاتے ہیں، وہ آپ ان کی جگہ نہیں ان سے چھڑوا سکتے. اور یہی جو ہے ہمیں اسی لیے ساری دنیا کو یہی بتانا ہے کہ یہاں پہ والنٹیرلی جو ہے withdrawal نہیں ہونا ہے. تو کیا اب انسانیت کا خاتمہ ہم نے یہاں بیٹھ کر دیکھنا ہے؟ بس چاروں طرف سامنے ہمارے کیا کوئی کبوتر صحیح. آپ نے ہو رہا ہے دنیا تو اور ہم انسانیت دیکھ کے رہے ہیں. حوالے سے بات کی تو ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب آپ کو میں اس میں شامل کروں گا. ذرا فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے آئیز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، پاور سینٹرز کے پاس بہت سے ریسورسز ہوتے ہیں، کسی جگہ کے بارے میں اگر ایسٹ تیمور کے بارے میں انہوں نے معلوم کرنا ہے، سوڈان کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو فوراً فیصلے بھی آ جاتے ہیں. جموں میسیکر اتنے بڑے پیمانے پہ ہوا، کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکے، ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے جو کہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ کچھ اگر ویسٹ کے اندر ہوا ہوتا، یہ کسی اور علاقے میں ہوا ہوتا ہے جس کو یہ سو کالڈ مہذب معاشرہ کہتے ہیں، تو کیا اس کو یہ برداشت کرتے اور اسے بھول جاتے؟ جیسے یہ کشمیریوں کو آر دے کشمیریز کے بارے میں آر دے لیسر ہیومن؟ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ اگر آپ ویسٹ کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھیں تو وہ ہمیں بڑی کلیئرلی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے کلیش آف سیولائزیشن کے اراؤنڈ، جس میں سیموئل پی ہنٹنگٹن بڑا واضح کہہ رہا ہے کہ کلیش آف سیولائزیشن جو ہے نا یہ اس وقت کا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی کچھ ویسٹ میں ہوتا تو ویسٹرن میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھاگتی بھی آتی اور ہیومن رائٹس کے اوپر اور ریفیوجیز کے اوپر اور میسیکر کے اوپر ان کی بڑی ایک اسٹرانگ قسم کی وائس آتی.
जबकि बदकिस्मती से कश्मीर के मामले में इतना फोर्सफुली जो है ना वो आवाज नहीं आई। लेकिन यहाँ मैं एक पॉजिटिव साइन की तरफ जरूर इशारा करना चाहूंगा कि आप देखें कि आप रिसेंट पहलगाम अटैक को देखें तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मीडिया ने, हिंदुस्तान की जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कितना झूठ बोला, कितना यानी दुनिया की आंखों में उन्होंने धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन कोई मुल्क भी वादे तौर पे हिंदुस्तान की फेवर में नहीं आया सिवाय इजराइल के। तो ये मैं ये समझता हूं कि झूठ हो, फ्रॉड हो, जुल्म हो, बर्बरियत हो, इसका एक लिमिट होता है। आप कब तक पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहेंगे, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जो कश्मीरी है, आप उनके अज़म को देख लें, आज की दुनिया में देख लें, आप किसी को भी अपनी जमीन से बेदखल नहीं कर सकते। आपने 1947 से भी पहले उनका मैसेकर स्टार्ट कर लिया था। हत्ता कि आप देखें कि अगर आप उसमें देखें तो ये जो आयन कोपलैंड है 1931 जिसकी आप बात करें, 1931 से जी, तो उससे पहले से उन्होंने वहां पे, क्योंकि उनको ये पता था वहां का जो आरएसएस आइडियोलॉजी थी और महाराजा जो था उसको ये पता था कि जो कश्मीर के मुसलमान थे और वहां की जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ। तो लिहाजा उन्होंने बहुत पहले से वहां पे ऐसी चालाकियां और ऐसी मक्कारियां शुरू कर दी थी कि मुसलमानों के लिए मुश्किलात। और ये सिर्फ ट्रकों वाली बात नहीं है सर, उन्होंने गुजरों को जाके जंगलों में मारा सर, उनके जानवरों को वहां पे कत्ल किया और वहां पे उन्होंने यानी जो थाउजेंड्स ऑफ ऐसे लोग हैं जो जिनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। वो लोग जो वहां के गवाले थे, वहां के जो जितने लोग जो वहां भेड़ बकरियों के साथ, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लोग इनके साथ वाबस्ता होते हैं, उनको वहां पे जाके मारा। और फिर जो है जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था जो मेहर चंद, उसके सामने ये सब कुछ होता रहा और आरएसएस इस सब कुछ को पैटर्नाइज करता रहा। आज भी बदकिस्मती ये है कि कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस आज भी जो है वो एक यानी एक वो बना हुआ है, एक जुल्म, जबर और बर्बरियत का निशान बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप डिस्काउंट कर रहे हैं कांग्रेस को। डॉक्टर हसन फारूक मुशवानी साहब जरा आते हैं कांग्रेस के हवाले से भी। मैं गुलशन साहब के पास ये नुक्ता लेकर जाना चाहूँगा। हमने अक्सर ये देखा कि स्टार्ट के अंदर आरएसएस और कांग्रेस की आपस में बनती नहीं थी जब इक़्तिदार का मामला होता था। आरएसएस के ऊपर उन्होंने पाबंदी भी लगाई, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को उठाकर देखें। लेकिन ये क्या होता है कि एक जमात जिसके ऊपर आप पाबंदी के हवाले से बात कर रहे हैं, उसको ऐसी खुली छूट मकबूजा कश्मीर के अंदर दी जाती है, मिल जाती है कि वो मुसलमानों का जब चाहें कत्लेआम करें, औरतों की बेहुरमती करें, बच्चों को ज़िबा करें, कत्ल करें। तो ये जो हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है कांग्रेस के अंदर कि जब इक़्तिदार का मामला हो तो आपकी आरएसएस के साथ या बीजेपी के साथ लड़ाई होती है, लेकिन जब मुसलमान दुश्मनी का मामला हो तो आप दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये पहले दिन से कितने शीरो शकर हैं। जी गुलशन साहब। सर, जहां तक आरएसएस का ताल्लुक है, ये हिंदुत्व नजरिए को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी और इनका एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ कोई दूसरी कौम ना रहे। क्योंकि जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ये समझते हैं कि हमने हिंदुस्तान को पवित्र करना है, पाक करना है। यहाँ तक कांग्रेस का आरएसएस से सियासी इख्तलाफ और फिर जिस वक्त इस तरह के मामला होते हैं उस वक्त उनका साथ देते हैं। सर, अगर आपको याद हो, आप बाबरी मस्जिद को उठा के देख लें, मकबूल भट्ट की शहादत कांग्रेस के दौर में हुई है। आप अफजल गुरु को देखें, अफजल गुरु को फांसी दी गई, कांग्रेस के दौर में हुई है। आप 89 जो हुआ, 89 में जो कुछ हुआ कांग्रेस के दौर में। अच्छा, आप जब बाबरी मस्जिद को देखें, मकसद ये है कि जो इनके हिंदुत्व अजायम हैं वो सबके मुश्तरका हैं। क्योंकि वो राम राम सारे पढ़ने वाले राम राम, वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह उनमें से कोई नहीं पढ़ता। वो नजरिया एक है और इनकी जो नेशनल पॉलिसी है पस पर्दा उसके पीछे ये सब एक मुद्दे हैं, उसके ऊपर काम करें। आपको मैं जिस तरह अभी आपने कहा ना कि जिस वक्त जम्मू मसकर हुआ है वहां पे जम्मू में मौजूद सिर्फ महाराजा हरि सिंह नहीं था, उस वक्त वहां पे कांग्रेस का वजीर दिफा बलदेव सिंह भी मौजूद था। उस वक्त वहां पे कांग्रेस का वजीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल भी मौजूद था। उस वक्त वहां पे महाराजा जो पटियाला था या देवेंद्र सिंह वो भी मौजूद था।
یعنی کہ یہ وہ اب اس قتل غارت کے مشاہدے کے لیے اس وقت وہاں موجود تھے. اگر RSS کے جتھے اور سکھ جتھے کشمیر میں جموں میں داخل کروائے گئے تھے تو کانگریس کی حکومت تھی, کانگریس کو تو انہیں روکنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جب سے آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں تو ہندوتا بالادستی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. جس وقت برصغیر کی تقسیم ہوئی اس وقت بھی انگریزوں کو یہ انگریزوں کے گھٹنے دباتے تھے, ان کی ٹانگیں دباتے. اس کی وجہ یہ تھی, یہ چاہ رہے تھے کہ ہندوستان کی برصغیر کی تقسیم کے بعد ہم اکثریت کی بنیاد پہ مسلمانوں کو اپنے زیر تسلط رکھیں گے. جو قائد اعظم جو مسلم لیڈران اس وقت اس چیز کو بانپ گئے تھے, یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی, شہادتیں ہوئیں اور پاکستان وجود میں آیا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ہم نے اس واقعے کا ذکر بھی کیا ہے, سانحے کا ذکر بھی کیا ہے. یقیناً ہمارے ناظرین اور خاص طور پہ جو یوتھ ہے اس کو پتہ چلا کہ کتنا بڑا ایک میسیکر ہوا ہے, کتنی بڑی ایک زیادتی ہوئی ہے کشمیریوں کے ساتھ جو ابھی تک ان ریزالوڈ ہے. میں نے جو ورڈ یوز کیا ان ریزالوڈ کا معاملہ, ابھی تک جسٹس جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکا. اب کیا کیا جائے کہ ان کی جو فیملیز ہیں یا ان کی جو جنریشنز ہیں ان کو جسٹس دیا جائے, اس کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, ایسا کیا میکانزم اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ میں ہم ذرا اس پر بات کریں. دیکھیں یاسر صاحب, ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ آزادی جو ہے وہ کبھی کسی کو اس طرح سے نہیں ملی ہے, اور بہت ہی یہ سینیکل سی اوپینین ہے بٹ ٹرو ہے. تو ان کو اپنی جو, اور خاص طور پہ ہمیں بھی اپنی جدوجہد کو بہرحال جاری رکھنا پڑے گا. ہمارا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو نہ صرف یہ کہ مکار ہے بلکہ اس کے اندر بدنیتی بھی شامل ہے, اور اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ کسی کوئی فتح یا کوئی چیز کو حاصل کرنا نہیں ہے. اس کا جو اینڈ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہے ملیا میٹ کرنا, نیست و نابود کر دینا. تو یہ ایگریبل سلوشن ہی نہیں ہے, کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بات ہی نہیں ہے. ان کے پورے منصوبے کے اندر یہ ہے کہ ایک ایک کشمیری کو جو ہے یا تو وہاں سے نکال دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. تو یہ آپ کس نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھ کر اس پر بات کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے صرف جدوجہد کو ہی جاری رکھا جا سکتا ہے, اور اس جدوجہد میں اب اس ہمارے پاس جو کنیکٹیویٹی کا ٹائم ہے اس کے اندر ہم اسے ایمپلیفائی کر سکتے ہیں. ایمپلیفائی کرنے کے لیے جگہ یا مقام جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. خاص طور پہ اس بات کا جو ڈائسپورا کشمیری ہیں وہ ریفرینڈم کروا سکتے ہیں اگر, اور وہ سمبولک ہوگا, اس کی کوئی لیگل ویلیو تو نہیں ہوگی, یا پلیبسائٹ کرا سکتے. لیکن اگر اتنے لوگ ڈائسپورا کشمیری جو ہیں وہ وہاں کٹھے ہی ہو جائیں گے تو خبر بہرحال بنے گی, اور جتنا زیادہ ہم شور مچا سکتے ہیں اس ہجوم کے اندر ہمیں شور مچانا پڑے گا. اگر ہم صرف بیٹھے رہے اور ہم نے کہا کہ یہ باتوں سے, عقل سے, سلیقے سے, سہج طریقے سے مسئلے کا حل اقوام متحدہ سے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھیں ابھی خالستان کا معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں گیا نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے انہوں نے دنیا کو اس قدر اویئر کر دیا ہے کہ کل اگر کوئی اس طرح کا معاملہ جاتا ہے تو تقریباً پوری دنیا کو پتہ ہے, بالخصوص ویسٹ کو تو زیادہ اور نارتھ امریکہ کو تو زیادہ پتہ چل گیا ہے کہ بھائی نہیں رہنا چاہتے, سکھ نہیں رہنا چاہتے انڈیا کے ساتھ. تو ایک معاملہ جو 18 قراردادوں کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں موجود ہے, اس پہ تو یقیناً ہمیں ایک ایج حاصل ہے کہ ہمارا معاملہ آلریڈی اکنالج ایکسیپٹڈ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. تو ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم اسے پش کریں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اور آپ دیکھیں کہ وہ ان کی اپیرنس دیکھیں, وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بناتے ہیں اور اپنی باقاعدہ اپنے آپ کو دکھاتے ہوئے کہ وہ کتنے پروڈکٹیو سٹیزن ہیں, وہ کتنے دوست بنانے والے ہیں, وہ کتنے کنیکشن بنانے والے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی کہانی لاجیکلی, ایکیڈیمکلی, بغیر جذباتی ہوئے بار بار دہراتے ہیں. اور جہاں ان کو کوئی سنانے والا جو پلیٹ فارم ان کو مل جاتا ہے, اتنا انہوں نے اس چیز کو ایمپلیفائی کر دیا ہے, اتنا زیادہ اس کی آواز بلند کر دی ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے ویسٹ میں کہ سکھ جو ہے وہ ایک مذہب ہے, اور یہ کہ ان کی کوئی اگر بہت مائنیوٹ ہے تو کوئی ریزینٹمنٹ ہے, ان کا کوئی پرابلم ہے.
یہی ہمارے کشمیری بھائی اور ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس آواز کو صرف ہم اقوام متحدہ پہ نہیں بیٹھے رہیں گے، ہم کہیں بیٹھ کر اپنا ڈائسپورا جو ہے اس سے پلیبسائٹ کرائیں. جی کتنے لوگ ہیں جو انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کہیں پہ ہم ریفرینڈم کرا لیں کہ جی ہم کیا چاہتے ہیں، کیا یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ ہے، یہ لینڈ گریب کرنے والی بات ہے، کون کیا کرنا چاہتا ہے. کہیں پہ آپ اس کو آرٹ اور کلچر میں اس کو ایڈ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھائیں کہ وہاں پہ کس نوعیت کے مظالم ہو رہے ہیں، ان مظالم کی کیا کہانیاں ہیں. تو جتنی ہم بولتے، یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، اور وہ آلریڈی بہت قربانیاں دے کے وہ بہت درد اور تکلیف کی فٹیگ میں آلریڈی ہیں. میں تیسری نسل کی بات کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ ان کی قربانیاں دینے میں کوئی کمی انہوں نے چھوڑی. وہ آپ ان کی فٹیگ کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی آنکھوں میں وہ دکھ اور تکلیف ہے جو ان کی تیسری نسل جو ہے وہ برداشت. لیکن پھر ابھی بھی ہم نے ہارنا نہیں ہے. اب ہم اقوام متحدہ پہ نہیں رہنے والے ہیں، اب ہم اپنا شور جو ہے، اپنی پیسفل اسمبلی کا رائٹ ویسٹ میں تو ضرور ایکسرسائز ہمیں کرنا چاہیے، اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا کیا نتیجہ ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں راجپوت صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ انصاف کیسے دلایا جا سکتا ہے ان جنریشنز کو جو اس وقت بھی کرب میں، دکھ میں مبتلا ہیں، جن کے پیارے چلے گئے اور آج 78-80 سال ہو گئے ہیں انہیں انصاف کے، وہ متلاشی ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ، اور ہندوستان کو کیسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے، کیسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ بالکل ریفرینڈم بھی ایک رستہ ہے، لیکن اب جو وقت ہے نا، اب ڈیجیٹل دور ہے، لوگ سنتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ بات چیت حکومتوں کو بریف کرنا یا کسی حکومتوں کو بتانا، مغرب کے کسی حکمرانوں کو بتانا، وہ شاید وقت نہیں رہا. اب عوام کو بتانے کا وقت ہے، عوام کو انوالو کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے حق میں سب سے زیادہ احتجاج امریکہ میں ہوئے، لوگ کٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ایک پریشر ڈیولپ ہوا. تو اب یہ پریشر ڈیولپ کرنا پڑے گا، کیونکہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ، 78 سال گزر چکے ہیں. اب ایک مظالم نہیں ہے، جیسے کہ 6 نومبر کے مظالم آپ دیکھ لیں، 2.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے، اس سے 1989 سے لے کے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. یہ سارے ملا کے تو مقبوضہ کشمیر کے اندر تو 3-4 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں ایک تحریک کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے. ان کو انصاف نہیں ملا. اقوام متحدہ کی اتنی بڑی زیادہ تعداد میں قراردادیں موجود ہیں، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا، ایسٹ تیمور، سوڈان، دیگر معاملات کے اوپر فوری ایکشن ہوتا ہے، اس معاملات پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس پہ سوال کو ریز کرنا ہے، مغرب کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے جو انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں. ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ مظالم ہوئے، اس طرح کے دھوکہ دہی ہوئی. پاکستان، ہندوستان کی آزادی کے فوراً بعد ہندوستان نے دھوکہ دیا مقبوضہ کشمیر کی عوام کو، اس طرح قتل عام کیا، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کوئی رکا نہیں، تھما نہیں، یہ چلتا آ رہا ہے اور دھوکے دیے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی اہم بات جو بڑی سازش ہو رہی ہے، جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ ہر دفعہ آپ بھی ابھی اپنے پروگرام میں کرتے ہیں اور کشمیری بھائی حریت رہنما یہ بھی کرتے ہیں، کہ وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے. کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ آبادی کا تناسب تبدیل ہو جائے اور پھر بھارت خود ہی یہ چیز پیش کرے گا، دیکھیں جی اب مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندو زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں، اب ریفرینڈم کروا لیں. اور وہ ہندو کون ہے؟ وہ ہندو وہی ہیں جو ہندوتوا نظریہ رکھنے والے، ہندوستان سے لائے گئے، مقبوضہ کشمیر میں آباد ہے، وہی انہی سے پھر یہ کروایا جائے گا. اور یہ کیونکہ بھارت اس چیز کو سمجھتا ہے کہ آج نہیں تو کل شاید اقوام متحدہ کی قراردادوں پر اس کو عمل درآمد کرنا ہوگا، یہ اسی کا ہی پلان کر رہا ہے. اس کو وقت لگ گیا، لیکن اس کو اب روکنا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ لوگوں کو جو ہے اکٹھا کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ مظالم ہو رہے ہیں، اور آپ اس میں کھڑے ہو کے آواز اٹھائیں. آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس میں اور مزید تیزی لانی ہوگی. مشوانی صاحب، جو ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے جس طرف راجپوت صاحب نے اشارہ کیا ہے، ڈیموگرافک چینج تو اس کی جو ایفرٹس ہیں انڈیا بالخصوص 2019 کے بعد سے، یعنی سٹارٹنگ فرام نومبر 1947 ٹو ٹل ناؤ، بڑی ایفرٹس کی جاری ہیں. پہلے انہوں نے جموں میں کیا، اب وہ وادی کے اندر کوشش کر رہے ہیں، لداخ کو الگ کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ کہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہے آزادی کی اس تحریک کو، یہ جو ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے اقدامات ہندوستان لے رہا ہے، ناجائز اقدامات لے رہا ہے؟ جی جناب مشوانی صاحب. جی میں یہ کر رہا ہوں، آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان ڈیموگرافک چینجز کے اوپر بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور بہت سسٹمیٹکلی وہ کام کر رہا ہے. اور بالکل آپ جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں اور ابھی بعد میں دوبارہ اس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ وہاں بہت تیزی سے جو مسلم اور نان مسلم جو
پاپولیشن ہے اس کی جو ریشو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انڈیا جس قسم کی نارملائزیشن دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے وہاں پہ وہ ممکن نہیں ہو پا رہا. اور جو کشمیری ہے، جو عام ایک کشمیری ہے، وہاں کا جو مظلوم طبقہ ہے، وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں، وہ کسی بھی صورت ہندوستان کی وہاں پہ ناجائز تسلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈائسپورا کی بنتی ہے. آپ نے جو سکھوں کی بات کی تو سکھ ہندوستان کے اندر تو ایکٹیو ہے ہی ہے، لیکن سکھوں کا ڈائسپورا جو ہے اسپیشلی کینیڈا اور یورپ امریکہ میں جو ہے دے آر ویری ایکٹیو. وہ اپنی سکھ کمیونٹی کے لیے ہر قسم کی فائنینشلی ہو، پولیٹیکل ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے جو ان کی سپورٹ ہے وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. جبکہ جو کشمیر کا ڈائسپورا ہے وہ اس کی اتنی جو ہے نا افیکٹو وہ نظر نہیں آ رہی. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کیونکہ وہ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ ویسٹرن کیپٹلز کے اندر ہیں. وہ اپنی اگر یونٹی کا مظاہرہ کریں، وہاں کی جو لوگ ہیں، وہاں کا جو مظلوم طبقہ ہے کشمیر کا جس پہ ہندوستان بربریت جو ہے نا اور ظالم ڈھایا جا رہا ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیریوں کی آواز اٹھائیں. پاکستان تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہے، پاکستان نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے اور کبھی بھی کشمیریوں کے بیک سے پاکستان جو ہے نا وہ ہلا بھی نہیں. لیکن جو مین رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ڈائسپورا کی بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. گلشن صاحب ذرا مقبوضہ کشمیر کے اندر کے حالات پہ جاتے ہیں. ایک ایسی جماعت جو نیشنل کانفرنس کے نام سے جانی جاتی ہے، جو شروع سے اقتدار میں رہی اور بالخصوص اس وقت جس کے اندر یہ معاملہ چل رہا تھا، اس وقت یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے بطور وزیر اعظم. ان کا انتخاب کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت. شیخ عبداللہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیا آج تک اتنے برس بیت گئے ہیں، انہوں نے کبھی جموں میسیکر کو ایکسیپٹ کیا؟ کیا اس کے اوپر ہندوستان کے حوالے سے کوئی نکتہ چینی کی؟ میں ابھی فاروق عبداللہ اور اس کے بیٹے عمر عبداللہ کے حوالے سے، جو پوتا ہے شیخ عبداللہ کو، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، یا جو مفتیز ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے. کس قدر یہ بھی ہینڈ اینڈ گلو ہیں اس قابض اور فاشسٹ انتظامیہ کے جنہوں نے یہ سارا کام کیا. اس وقت تک یہ کیوں خاموش ہیں، بات کیوں نہیں کرتے؟ سر افسوس کی بات ہے کہ جس وقت ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں 27 اکتوبر کو اپنی فوجیں اتاری، شیخ عبداللہ کو وہاں کا چیف ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، اس کے فوراً بعد جموں میسیکر ہوا ہے. یقیناً اگر وہ کشمیریوں کا درد، کشمیریوں کا دکھ اور کشمیریوں کی پین لیتا تو وہ اسی وقت شاید اس عہدے سے دستبردار ہوتا اور مطالبہ کرتا ہے اس چیز کا کہ آخر وجہ کیا ہے اعلانات کروا کے آپ کشمیریوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. وہ ایک مثال ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. ہندوستان نے نیشنل کانفرنس یا پھر جو مفتی سعید کو انہوں نے لانچ کیا تھا کانگریس کے حوالے سے، ہمیشہ ان کو اپنے زیر اثر رکھا ہے، اپنے نیچے رکھا ہے. ان کو کبھی ان کی بالادستی کشمیر میں قائم نہیں ہونے دی. نمبر 1. نمبر 2، یہ پہلے سے ہی سید علی گیلانی تو نہیں تھا. سید علی گیلانی جو پہلے ہی ان کو بتاتا تھا کہ ہم سرحدی، لسانی، جغرافیائی طور پہ تو پاکستان سے ہماری رشتہ داری بنتی ہے، ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہم ملک پاکستان کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ کسی صورت ایکسیپٹنس نہیں ہے اس چیز کی. لیکن یہاں پہ مفادات ہیں، یہاں پہ کشمیریت کو مد نظر نہیں رکھا گیا. جہاں تک آپ نے 5 اگست کے حوالے سے سوال کیا ہے، 6 نومبر 1947 میں جو جموں میں قتل عام کیا گیا ہے، سیم وہی نقشہ اس وقت ہندوستان 5 اگست 2019 کو اس نے کھینچا ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت جس وقت ڈیلی ٹائمز لندن نے 1948 میں جموں میسیکر کو رپورٹ کیا ہے، یعنی کہ کوئی اس وقت سننے والا نہیں تھا، کوئی لکھنے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا اگر نہیں تھا تو سالوں لگتے تھے. اب سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، اب الیکٹرانکس میڈیا ایکٹیو ہے، اب پرنٹ میڈیا ایکٹیو ہے. اس حوالے سے اب ہندوستان نے کیا کیا، اس نے اب وہی مشق دہرانی شروع کر دی ہے. اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اب ہندو اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں کم و بیش 42 لاکھ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ 42 لاکھ، مجھے ایک کہیں نہیں پڑھنے کو ملتا، ان 42 لاکھ میں کوئی ایک مسلمان ہوتا جس کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہو. انٹرسٹنگ بات. صحیح. ٹوٹل ہندو ہیں جن کو کشمیر میں آباد کرنے کی کوشش. اب مقبوضہ کشمیر کی عوام چاہتی کیا ہے؟ وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم
1931 से अपने हक खुद इरादत के लिए लड़ रहे हैं। जिस वक्त डोगरा के खिलाफ आवाज़ उठा के हमारे 22 लोगों ने जानें कुर्बान कर दी थी, उसके बाद हमने 1947 में जिस वक्त हमने फौजी उतारी, उस वक्त हम आपके खिलाफ मज़ामत करते रहे हैं। फिर हम 6 नवंबर को बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे, पाकिस्तान के नारे लगाते रहेंगे। तो जब तक वो चीज़ हासिल नहीं होती, जब तक वो हक खुद इरादत का हक कश्मीरी को नहीं दिया जाता, तो यकीनन तब तक कश्मीरी सुकून से बैठेगा नहीं। अब 6 नवंबर 1947 के शोहदा रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से तकाजा करती है कि उनका खून कहीं रायगा न जाए। सही है, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से जी आप तबसरा, शॉट और रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।